ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا مالک لا یزال رب العزت احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات سرتاج انبیاء امام الہدیٰ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی خالص عبادت کریں. یعنی انسان اور جنات یہی مکلف ہیں شریعت کے. البتہ ان سے وہ مستثنیٰ ہیں جن کا دماغ صحیح نہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، وہ مستثنیٰ ہے. باقی یہ ذی شعور بچی اور بچہ جب جوانی کو پہنچتا ہے تو اس پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اور یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوروں کی بندگی کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے. وہ جب خالق ہے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، دوسرے کسی کی بندگی نہ کی جائے، کیونکہ وہ خالق نہیں ہے. جب وہ خالق نہیں، وہ عبادت کے مستحق کیسے ہیں؟ نظر و نیاز کے مستحق کیسے ہیں؟ چڑھاووں کے مستحق کیسے ہیں؟
سجدے کے مستحق کیسے ہیں، ان کے آگے گڑ گڑایا جائے، ان کے آگے دکھ سنایا جائے، وہ اس کے مستحق کیسے؟ خالق تو وہ ہے، وہ کیسا سمجھدار انسان ہے، خالق اللہ کو مانتا ہے، رب السماوات والارض کو خالق مانتا ہے، اپنے وجود کا مالک اسی کو مانتا ہے، خالق اسی کو مانتا ہے، اور اپنے نفع نقصان کے لیے اوروں کے دروازے پہ جاتا ہے۔ یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں، یہ بے وقوفی کی بات ہے، بے سمجھی کی بات ہے۔ جس ذات نے یہ وجود دیا، ہاتھ پاؤں دیے، دماغ دیا، زبان دی، آنکھیں دیں، ہاتھ پاؤں دیے، جس ذات نے یہ دیے، اب اس کو دینے کے بعد وجود باقی اچھا وجود، خوبصورت وجود دینے کے بعد کیا وہ اس سے الگ ہو گیا کہ اس کو برکتیں نہیں دے سکتا، اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں ہٹا سکتا؟ یہ تو بے سمجھی کی بات ہے۔ ایک تو قرآن اس بات میں دلالت کرتا ہے اسے ہٹ کر، حدیث مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہیں اسے ہٹ کر، ویسے انسان سوچے اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے فہم دیا، سمجھ دیا، سوچتا کیوں نہیں؟ ماں کے پیٹ سے باہر لے آنے والا کون؟ وہ ماں کے پیٹ کے اندر غذا پہنچانے والا، ماں کے پیٹ کے اندر یہ مجسمہ بنانے والا، ہاتھ بنانے والا، انگلیاں بنانے والا، ناخن بنانے والا، آنکھیں بنانے والا، جسم کو چیر کے اندر بلب رکھنے والا، زبان ایک ٹکڑا لگا کے ایسی تاثیر اس میں رکھنے والا، وہ تو اللہ ہے، مانتا ہے، زبان کو اللہ نے پیدا کیا، میرے تمام وجود، اعضاء، سب کچھ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ پھر تجھے کیا ہو گیا جب وجود اللہ نے دیا، تیرے وجود کے نفع نقصان کا مالک وہ نہیں کوئی اور ہے؟ سمجھ کی بات نہیں۔ پڑھے لکھے انسان، ایف اے، بی اے، ایم اے ڈگریاں حاصل کرنے والے، پتہ نہیں سمجھ کہاں گئی ہے۔ خالق اللہ کو مانتا ہے، نفع نقصان مالک غیر اللہ کو مانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا صحیح مانے اللہ کو خالق نہیں مانا۔ اگر اللہ کو صحیح مانے خالق مانتا، صحیح مانے اب اس کو مربی مانتا، خالق مانتا، تو کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے عبد بن کے رہیں، عبد بن کے رہیں، میرے غلام بنے، میرے عبد بنے، جو میری طرف سے آرڈر آئے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایت آئے اس کے مطابق زندگی بسر کریں، مکمل زندگی بسر کریں، میرے فرامین کے مطابق، میرے پیغمبر آخر الزمان آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پوری زندگی، ہر معاملے میں، چاہے معاملات ہوں، عبادات ہو، اخلاقیات ہو، تمام زندگی کے شعبے میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا لیعبدون اللہ نے فرمایا۔ اصل اس کو سمجھو، پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ دور نبوی میں عرب کے معاشرے میں یہ رواج تھا کہ غزوات ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، جو قوم غالب ہو جاتی دوسرے پر اور ان کے مرد پکڑے جاتے، عورتیں پکڑی جاتی، وہ مرد پھر ان کے غلام ہوتے، وہ عورتیں ان کی لونڈیاں ہوتی۔ اسلام کے اندر بھی یہ بات رہی ہے، صحابہ کرام کے دور میں یہ چیزیں رہی ہیں، حضرت کے دور میں یہ چیزیں رہی ہیں۔ غزوات ہوتے، لڑائیاں ہوتی، مرد گرفتار ہوئے، مسلمانوں کو غلبہ ملا، گرفتار ہوئے، عورتیں گرفتار ہوئیں، وہ مجاہدین میں تقسیم ہو گئی، مرد بھی تقسیم ہو گئے، عورتیں بھی تقسیم ہو گئی۔ عورتوں کو امتن کہا جاتا ہے، اماء اس کی جمع، جسے ہم لونڈیاں کہتے ہیں۔
وہ لونڈیاں قرار پاتی تھی ان کی مجاہدین کی، اور وہ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، خدمات دوسری بھی، اور بغیر نکاح کے ان سے ہم بستری بھی کرتے تھے جائز تھی۔ اور جو مرد ہوتے تھے ان کو عبد کہا جاتا تھا، جس کا معنی ہم غلام کرتے ہیں۔ وہ دن کو بھی اس کا عبد ہے، رات کو بھی اس کا عبد ہے، جو اس کو آرڈر کرے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ذمہ داری کو قبول کرے، اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ اس کو عبد کہا جاتا ہے عربی میں، جس کا معنی ہم غلام کرتے ہیں، اس کو عبد کہتے ہیں۔ سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما عبد ابک من موالیہ فقد کفرا، جون سا غلام اپنے سردار مالک سے بھاگ گیا، فقد کفرا، اس نے ناشکری کی، نعمت کا انکار کیا، ناشکری کر دی۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جو غلام یعنی عبد جو کسی کا تھا اپنے سردار سے چلا گیا، لم تقبل لہ صلاۃ، اگر وہ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی عبادت قبول، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا فقد باریت منہ الذمۃ، اگر کوئی غلام اپنے آقا کی خدمت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، اس کا کہا نہیں مانتا، اللہ کی طرف سے اس کی جو ذمہ داری تھی اللہ اس کو تحفظ دے، اللہ اس کی حفاظت کرے، اللہ کی طرف سے وہ ذمہ داری بالکل ختم۔ تو اس کو عبد کہتے تھے۔ عبد کے لیے کیا ہوتا تھا؟ وہ دن ہے تو اس اپنے مالک کا عبد ہے، رات ہے تو اپنے مالک کا عبد ہے، جو اس کو آرڈر کرے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ کام نہیں کرتا، جب یہ کہے میں کام نہیں کرتا تو وہ عبد نہیں، عبد کی ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث میں آیا جون سا عبد حق اللہ ہے وہ حق کا مالک ہی، جون سا غلام اپنے اللہ کا حق ادا کرتا ہے، وہ حق کا موالی ہے، اور اپنے سرداروں کا مالکوں کا حق ادا کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ تو سمجھ لیا آپ نے عبد کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، اور عبد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اپنے مالک اپنے سردار کی اطاعت فرما برداری کرے، کسی وقت میں انکار نہیں کر سکتا کہ میں یہ بات نہیں مانتا، یہ کام نہیں کرتا۔ اگر وہ کہے میں یہ کام نہیں کرتا عبد نہیں کہلائے گا، یہ بات میں نہیں مانتا عبد نہیں کہلائے گا، نہ فرمان ہوگا۔ یہ تو ہے وہ جس کو اس کے مالک نے پیدا نہیں کیا، جس کو اس کے مالک نے وجود نہیں دیا، اگر وہ اپنے سردار کی نافرمانی کرے اللہ کے ہاں سزا کا مستحق ہے، وعید کا مستحق ہے۔ جبکہ وہ بندہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے وجود دیا، اللہ نے اس کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، دل و دماغ دیا، ہاتھ پاؤں دیے، یہ اللہ کا عبد ہے، اللہ کا عبد ہے، اس پر بھی ذمہ داری ہے، کسی وقت اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر نافرمان بنے گا عبد نہیں بنے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ ہے مفہوم۔ معاملات اپنی مرضی سے چلائے، عبادات اپنی مرضی سے کرے، زندگی کے ہر شعبے میں اپنی مرضی کو دخل دے، الا لیعبدون میں نہیں آئے گا، عبد نہیں بنے گا۔ عبد اس وقت بنے گا اللہ کے ہر فرمان کے مطابق چلے، جس کام کا اللہ نے حکم دیا کرنے کا اس کو کرے، جس سے اللہ نے روک دیا منع کر دیا اسے بعد آ جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبد بنو، عبد کا مفہوم یہی ہے جو میں نے ذکر کیا، اس لفظ سے لیا گیا الا لیعبدون، عبد کے لفظ سے۔ وہ عبد نہیں ہے جو صحیح معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، بعض افعال میں فرما برداری کرتا ہے بعض میں نہیں کرتا، یا سرے سے کرتا ہی نہیں، اللہ کا کہا مانتا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہی نہیں،
بے شک کہتا رہے میں مسلمان ہوں، اس کے اسلام کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے کہنے کا کیا فائدہ؟ کالج میں داخلہ لے لیا اور امتحان نہیں دیا، ڈگری کہاں سے ملے گی؟ ایف اے بی اے کی ڈگری نہیں ملے گی جب تک وہ مضمون جو اس کے ذمیہ تھے وہ مضمون ذمیہ کو کہ امتحان نہیں دے گا اور اس کا اچھا نتیجہ حاصل نہیں کرے گا۔ یہ ڈگری ایسے مل جائے گی؟ دنیا کی کوئی ڈگری ایسے ڈگری کے مقابلے کی نہیں، اس حیثیت کی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان ہونے کی بنا پہ ڈگری دی ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جنت میں نے تمہیں دی ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہارا امتحان ہے کہ تم عمل صحیح کرتے ہو یا نہیں کرتے، تمہارے عملوں کے نتیجے میں یہ جنت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبد وہی ہوگا ہما وقت، چاہے رات ہے چاہے دن، چاہے حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے، یا چاہے مالی حقوق ہیں یا بدنی حقوق ہیں، تمام معاملات میں حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، بدنی حقوق ہوں، مالی حقوق ہوں، تمام میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر رہے، غلام بن کر رہے، اور ہر وقت، ہر آن، ہر لحظے میں، ہر مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کے رہے گا، فرما بردار بنے گا، اطاعت کرے گا، پھر اس میں آ جائے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور بات، اس وقت کے رواج کے مطابق غلام ہوا کرتے تھے، جو غلام ہوا کرتے تھے وہ خدمت بھی کرتے تھے، اپنے آقاؤں کی، سرداروں کی خدمت بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کماتے بھی تھے، کما کر وہ اپنے سردار کو دیتے تھے، کما کر اپنے سردار کو دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم میرے عبد ہو، تم میرے عبد ہو، لیکن میں تم سے لینا نہیں چاہتا، میں تم سے کمائی نہیں لینا چاہتا، آنا ٹکا نہیں لینا چاہتا، میں تم سے رزق نہیں لینا چاہتا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا جس طرح سردار مالک اپنے غلام کو کہتا ہے کماؤ، کما کر مجھے دو، میں تو رزق دیتا ہوں، میں ان کی طرح نہیں ہوں کہ وہ رزق لیتے ہیں، میں دیتا ہوں وہ لیتے ہیں، میں تو دیتا ہوں، اسباب میں مہیا کرتا ہوں، زمین سے میں اناج اگاتا ہوں، تجارت میں برکت میں ڈالتا ہوں، یہ دماغ میں نے دیا، ہاتھ میں نے دیے، سوچ بچار میں نے دی، میں رزق دیتا ہوں، لیتا نہیں ہوں۔ اور غیروں کو دیکھو، غیروں کو دیکھو، غیروں کے آستانے پر جاؤ، وہاں عبادت نذرانے پیش کرتے ہیں، وہ لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، پیسے وہاں ڈالتے ہیں، وہاں پیسے نشاور کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لیتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، ان کے میں نے یہ ذمہ نہیں لگایا تم مال جمع کرو، تم رزق جمع کرو، اسباب جمع کرو، اور میرا کوئی خاندان ہو، میرا کوئی کنبہ ہو اور اس پر خرچ کرو، میری طرف سے یہ ذمہ داری نہیں، میری طرف سے یہ ذمہ داری ہے الا لیعبد ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اور اسے ثابت ہوا جو لیتا ہے وہ معبود نہیں بن سکتا، جو دیتا ہے وہ معبود ہے۔ یہ آستانے پہ چکر لگاؤ، دیکھو لوگ وہاں نذرانے ڈالتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، وہ محتاج ہیں، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، وہ لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ جو لیتا ہے وہ معبود نہیں بن سکتا، جو دیتا ہے وہ معبود ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزاق ہے، ذو القوت، طاقتور ہے، المتین ہے۔ متین اس ذات کو کہتے ہیں کہ اس کے معاملات میں اس کو کسی قسم کی مشقت نہ ہو، تھکان نہ ہو۔
وہ دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، وہم گمان سے ہٹ کر دیتا ہے، اور دینے میں کتنے خاندان آباد کر دیے، گھروں میں کتنا خوشیاں پیدا کر دی، نسلیں کتنا بڑھا دی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت، شان اور عظمت۔ اس لیے جب اس کی شان عظمت یہ ہے، خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، رزاق وہی ہے، لہذا عبادت اسی کی، سجدہ اسی کے، اور دکھ درد سنانا اسی کو، گڑ گڑانا اسی کے آگے، اپنے مسائل حل کرنے کا تعلق اسی سے جوڑنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کی تفصیل کے ساتھ، کہا یا معاذ بن جبل، کہا لبیک یا رسول اللہ، خاموش ہو گئے۔ پھر کہا یا معاذ بن جبل، کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ، خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ کہا یا معاذ بن جبل، کہا لبیک یا رسول اللہ و صادق۔ حضرت متوجہ کرنا چاہتے ہیں، متوجہ ہو، میری بات سنے، اس کے دماغ میں بیٹھ جائے میری بات۔ کہنے لگے حل تدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تجھے معلوم ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے تجھے معلوم اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ رسولہ عالم ہو، مجھے تو معلوم نہیں، اللہ رسول کو علم۔ فرمایا سن لے، ان حق اللہ علی العباد، ان حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر، جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے بہت سے انعامات دیے، اس کا حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو کام اپنی تعظیم کے بنائے ہیں، جو جو انداز اپنی تعظیم کے بنائے ہیں، اس میں اللہ کی عبادت ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ ہے ان یعبدوہ ولا ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کا طواف یہ کام ہے، اس میں اللہ کی تعظیم ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ صفا مروہ کی سعی، یہ اللہ کی تعظیم ہے، اس میں اللہ کی عبادت ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا، حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ اللہ کی عبادت ہے، تعظیم ہے۔ یہ ہیں یہ چیزیں۔ اگر کوئی آدمی کسی آستان کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، کسی جگہ پہ دوڑتا ہے اور عبادت سمجھتا ہے، تبرک سمجھتا ہے، اور اس میں تعظیم سمجھتا ہے، اور اس میں نفع نقصان کی امید رکھتا ہے، کسی اور پتھر کو بوسہ دے، خوبصورت کیوں نہ ہو، اچھا کیوں نہ ہو، اور ملائم کیوں نہ ہو، خوبصورت پتھر کو بوسہ دے، یاد رکھو وہ مشرک بن جائے گا۔ بوسہ دینا حجر اسود کے ساتھ خاص ہے، صفا مروہ دوڑ کرنا صفا مروہ کے ساتھ خاص ہے، ارد گرد گھومنا بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کسی اور عمارت، آستانہ، مقبرہ، کسی کے ارد گرد گھومنا، کسی انسان کے ارد گرد گھومنا، یہ اللہ کی شان کی گستاخی، اللہ کی تعظیم میں شریک کرنا ہے۔ کسی جگہ پہ دوڑنا، صفا مروہ میں شریک کرنا ہے، کسی اور چیز کو بوسہ دینا، حجر اسود کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ میں نے مختصر انداز میں بات سمجھائی، یہ ہے ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ خاموش ہو گئے، پھر آگے چلے۔ فرمایا یا معاذ بن جبل، کہا لبیک یا رسول اللہ و صادق، یہ تو نے سن لیا اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے۔ اچھا یہ تجھے پتا ہے بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ پر میں بتاتا ہوں۔ کہنے کہ اللہ کے رسول اللہ عالم رسول ہو، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ جب بندے یہ کام کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، پھر بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ رسول عالم ہو، اللہ اس کا رسول جانتا ہے، مجھے علم نہیں۔ سنو معاذ بن جبل، معاذ بن جبل سنو، یہ عظیم عبادت ہے، یہ عظیم فکر ہے، یہ عظیم تصور ہے۔ جب انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، اللہ کی عبادت کرے
اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے بندے کا اللہ پر حق بن جاتا ہے، اللہ اس کو پھر جہنم میں داخل نہیں کرے گا، عذاب نہیں دے گا۔ اندازہ لگاؤ، کوئی مشکل مسئلہ نہیں، کوئی مشکل بات نہیں، یہاں سرمایہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، یہاں وقت نہیں دینا پڑتا، صرف ذہن کو تبدیل کرنا ہے، ذہن کو تبدیل کرنا۔ مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، عبادت اسی کی، اس کی شان عظمت کے مقابلے میں کسی کی عظمت شان نہیں، اس کی تعظیم میں، اس کی عبادت میں، اس کی عظمت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ جب انسان اللہ کا حق ادا کرتا ہے، بندے کا اللہ پر حق بن جاتا ہے، بندہ اللہ کہتا ہے بندہ میرے ساتھ، بندے نے میرے ساتھ تعلق جڑا، میری عظمت کو اپنے سینے میں بٹھایا، میری شان کو اپنے سینے میں بٹھایا، میری توحید کے جھنڈے بلند کیے، چاہے تان و تشنیع سننی پڑی، برداشت کی، میں کیوں نہ اس کو جنت دوں، جنت میں داخل کروں، اللہ پاک اس کو سزا نہیں دے گا، جہنم میں داخل نہیں کرے گا، جنت دے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آج آپ دیکھیں، مطالعہ کریں، دیکھیں دنیا میں اللہ کے مخلوق ہو کر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکی ہوئی ہے، پیشانی گرائے ہوئے ہے، اس کے آگے گڑائے ہوئے، یہ بے سمجھ کی بات ہے، حماقت کی بات ہے، سمجھداری نہیں، چاہے وہ BA کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنا ہی ڈگری حاصل کی ہوئی ہو، سمجھ نہیں، سمجھ اسی کو ہے، چاہے کپڑے پرانے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، گھر کے اندر سرمایہ نہیں، اللہ کی وحدانیت کو داغدار نہیں کیا، اللہ کی توحید کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، اللہ کی توحید کے ساتھ تعلق جوڑا، تو چلتا دنیا میں ہے، اس کی چلنے کی آہٹ اور آسمانوں پر سنی جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی سرمایہ نہیں، کوئی جاگیر نہیں، کوئی پلاٹ نہیں، کوئی مربع نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کی توحید میں تکلیفیں اٹھائیں، برداشت کیا، کہنے لگے عبادت اللہ کی عبادت میں کسی اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں، مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، خون بہا دوں گا، عرب کے پہاڑ کے چٹانوں پہ مجھے لٹا لو، جو کچھ بھی کر لو، اللہ کی وحدانیت سے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اعزاز دیا، کیا بات ہے، جب میں جنت کی سیر کرتا ہوں تیرے چلنے کی آہٹ وہی مجھے سنی جاتی۔ وہ باوضو رہتے تھے، پر وضو کرتے، وضو کے بعد پھر نفل نماز پڑھ لیتے، جتنا اللہ طاقت دیتا پڑھ لیتے، باوضو رہتے۔ بتا کیا عمل ہے، کہ اللہ کے رسول میرے ذہن میں یہ آتا ہے، میں وضو کرتا ہوں، پھر وضو کے بعد نفل نماز پڑھتا ہوں، جتنا مجھے اللہ طاقت دیتا۔ اللہ کے بن جاؤ، اللہ تو انتظار میں ہے، اللہ تو چاہتا میرے بنو، اللہ نے پیدا کیا، اللہ چاہتا میرے بنو، میں تمہارا بنوں گا، تم میرے بنو، میں تمہارا بنوں گا۔ حدیث میں آیا ینزل ربنا تبارک و تعالی، جب رات کی تہائی کا وقت ہوتا ہے، آخری تہائی ہوتی ہے، رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون پریشان حال ہے، کون ہے جو غلط مقدمے میں پھنسا ہوا، کون ہے جس کے گھر کے مسائل ہیں، کون ہے جس کی بیوی بیمار ہے، کون ہے جس کے بچے پریشان ہیں، کون ہے جس کے گھر کا نظام صحیح نہیں چل رہا، اور میں بیدار ہوں، تو بھی بیدار ہو، میرے ساتھ تعلق جوڑ، مجھ سے مانگ، میں انتظار کر رہا ہوں مانگنے کی، تم مانگو میں دیتا ہوں۔ من یدعونی فاستجب لہ، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ کون ہے سیاہکار؟ بدکار کون ہے؟ سیاہکار کون ہے؟ دنیا میں جاؤ، کوئی ناراض ہو جائے، منت سماعت کرو، کافی عرصے کے بعد ہو سکتا ہے راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے دل سے راضی نہ ہو، اوپر سے راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کہہ دو، میں بندہ تیرا ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہکار ہوں، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ یہ کہ حقوق العباد دینے ہوں، پورا معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بنو، میں تمہارا بنتا۔
اچھا اب آگے بات چلاتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو جنوں کو اس لیے پیدا کیا میرے بندے بن جائیں، میرے غلام بن جائیں، میرے فرما بدار بن جائیں۔ غلام وہ ہر وقت، غلام وہ ہوتا ہے جو ہر وقت غلام ہو، فرما بردار ہو، انتظار میں ہو۔ آئیے اب چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی، نماز، پنجگانہ نماز، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اب ذمہ داری ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کی ذمہ داری۔ میں مختصر بات کرتا ہوں، دیکھو اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذمہ داری، روزے کی ذمہ داری، روزے کی ذمہ داری۔ اللہ ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ کو یہ مخلوق پیاری ہے، اللہ چاہتا ہے میرے بن جائیں۔ کیسے بنے؟ روزہ رکھ لو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، جب تقویٰ پیدا ہو جائے گا تم میرے قریب ہو جاؤ گے اور میری رحمت تمہارے اوپر ہوگی، ایسے رحمت ہوتی جیسے بارش نازل ہوتی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تقویٰ پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اعلیٰ صفت ہے تقویٰ والی، اعلیٰ صفت جس کے اندر پیدا ہو گئی، اللہ کا مقرب ہو گیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دنیا کے اندر بڑے مالدار، بڑے رقبے والے، بڑے مربے والے، بڑے ٹھاٹ باٹ والے، مجھے کسی کا مقام میرے ہاں نہیں، میرے ہاں مقام اسی کا مقام ہے۔ جب میں اس کو بلاتا ہوں، میری دعوت آتی ہے، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی ندا ہوتی ہے، کام چھوڑ کر میری ندا پہ لبیک کہتے ہوئے میرے ہاں حاضر ہو جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ تمہارے اندر آ جائے۔ اب ایک بات یہاں کہتا ہوں، روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر شام تک کھانا پینا بند، اور دوسرے بھی لوازمات ہیں ان سے بھی احتیاط، لغویات بےہودہ باتوں سے بند، اپنے آپ کو روکنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو کیسا رحیم و کریم ہے، جہاں انسان پہ ذمہ داری مشکل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ رخصت دے دیتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ انسان کی مشین کمزور ہے، بعض اوقات عوارض ایسے آ جاتے ہیں کہ میرا فریضہ ادا کرنا اس پر مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں رعایت رکھ دی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں بیمار ہے یا مسافر ہے تو بیماری کی حالت میں روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ الدین یسر، دین آسان ہے، دین مشکل نہیں۔ اور جو دین سے دور رہتا ہے نا، اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ دین پر عمل کرو، دین سیکھو، عمل کرو، نہیں ہے مشکل۔ الدین یسر، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ روزے نہ رکھے، وہ بے شک کھا لے، کھائے پیے، مباح چیزیں کھائے پیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ نے اجازت دے دی کھانے پینے کی دو قسم کے انسانوں کو، جو بیمار ہے، بخار ہے، تکلیف ہے۔ ایک ہے دائمی بیمار، جیسے شوگر کا مسئلہ ہے، بعض اوقات شوگر انتہائی درجے کو ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس کے لیے الگ بات ہے۔ والذین یطیقونہ فدیۃ، جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، کوئی بیوی ہے، کمزور ہے، بوڑھا مرد ہے، یا ایسی بیماری جو دائمی ہے، ان کے لیے ہے کہ وہ فدیہ دے، صبح شام کا کھانا کسی مسکین کو کھلائے۔ دیکھو کیسے رعایت رکھ دی۔ اور اس کے علاوہ فمن کان منکم مریضا، بخار ہے، تکلیف ہے، عارضی چند دن کے لیے ہوتی ہے، یا مسافر ہے، وہ کھانا کھا لے، جائز ہے۔ اب ان کے لیے کھانا کی اجازت اللہ نے دے دی، دو کے لیے کھانے کی اجازت دے دی، اور اس کے لیے جس کو طاقت نہیں، باقی کے لیے کھانا جائز نہیں، حرام ہے، باقی کے لیے کھانا حرام۔ لیکن آج دیکھو مسلم معاشرے میں ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جوان مرد کھا رہے ہیں، جوان بیٹیاں گھر میں کھا رہی ہیں،
یہ خلاف ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اندازہ لاؤ جو یہ کرتے ہیں، جوان ہے، صحت مند ہے، مرد ہے یا عورت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی کر رہی ہے، حرام کھا رہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے خلاف ہے. ایک بات اور کرتے ہیں، رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرو. جب مال نصاب کو پہنچ جائے اس میں ایک متعین حصہ اللہ کے راہ پہ خرچ کرو. جب مال نصاب کو پہنچ جائے اس میں سے ایک متعین حصہ اللہ کے راہ پہ خرچ کرو. اسے کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے مال میں نے کمایا، میں نے بڑی ہمت کی، میرے ساتھ جو تھے مومن بڑے اچھے تھے، میرا بڑا بیٹا بڑا ہوشیار ہے، بڑا ہوشیار ہے، میں اتنا کام نہیں کرتا تھا، اس نے کیا. ٹھیک ہے، ہوشیار ہے. یہ سمجھداری کس نے دی؟ یہ مال کس نے دیا؟ یہ عقل کس نے دیا؟ کہتا ہے میرا رقبہ ہے، میں نے بڑی محنت کی، بڑی محنت کی. پچھلے سال 1000 من گندم ہوئی تھی، آپ 1500 2000. کہتا ہے میں نے اچھا انتظام کیا. کیا کیا؟ پانی لگایا. پانی کس نے دیا؟ کھاد ڈالی. کھاد کہاں سے پیدا ہوئی؟ زمین کو کس نے کہا اناج اگا؟ تو نے کہا، تیرے باپ نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا زمین کو اناج اگا. تو کہتا ہے اب میں زکوٰۃ دوں. دیکھو پھر دیکھو اللہ کا کرم دیکھو، 20 میں سے 1 من. یہ نہیں کہا آدھا دے دو، یہ نہیں کہا تہائی دے دو، یہ نہیں کہا آدھا. 20 میں سے 1 من، باقی تیرے 1 من ڈالا تو نے، 1 بیگھے میں 1 من ڈالا، 20 من 25 من تو نے اٹھائی. اللہ تبارک کہتا ہے نہیں، اللہ کو یاد کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ بھی عبادت ہے. اللہ کو یاد کرنا، روزہ رکھنا یہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا یہ بھی عبادت ہے. عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، مال کو پاک بناؤ. تیرے 19 من پاک اس وقت بنیں گے جب 1 من اللہ کے راہ میں دے گا. اگر نہیں دے گا تو پاک نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ. جب زکوٰۃ کسی مال میں موجود ہو، نہ ادا کی جائے، ادا نہ کی جائے، مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی. اس سے صحیح معنی انسان فائدہ اٹھائے کہ نیکی کے کام میں آئے، وہ نہیں ہوگا. تو یہ مختصر بیان تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.